بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میں ہوں توقیر عباس. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے. پچھلے پروگرام کا یہ فالو اپ سمجھ لیں آپ اس پروگرام کو. آج ہمارے ساتھ لنڈن سے آل ناطق موجود ہوں گے اور امریکہ سے علی عباس تاج لیٹسٹ بل پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین, پاکستان میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ میڈیا اور دوسری جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں, یہ حکومت ہے, اس وقت سینٹ کے حوالے سے کوریج زیادہ ہو رہی ہے. دہشت گردی کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی جا رہی. ایکسٹریمزم پاکستان میں اس وقت خوب سرایت کر چکی ہے. اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. میڈیا کا رول اس وقت کیا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. ہم نے پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل کے حوالے سے بہت ساری خبریں دیکھی جس میں ایک پروگرام میں کالعدم تنظیم کے سپاہ صحابہ کے جو سربراہ ہیں ان کو بلایا گیا اور ان سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک تکفیر کا جو عمل ہے اس کو سر انجام دیا گیا. اس پر بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ میڈیا اصل میں کیا کر رہا ہے اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے وہ اس قدر ان کی تشہیر کے لیے پروگرامز کیوں پیش کیے جا رہے ہیں. ایک ٹی وی چینل جس کا ہم نام بھی لیں گے بعد میں, انہوں نے باقاعدہ طور پر معافی بھی مانگی ہے متحدہ مجلس علماء کے جو امین شہیدی کے گھر جا کر. لیکن کیا یہ معافی قابل معافی جرم ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور ایسی نوبت کیوں آتی ہے کہ بعد میں ایسے میڈیا ہاؤسز کو جو ہے معافی مانگنی پڑتی ہے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے میں علی عباس تاج جو لیٹسٹ بل پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں ان کو شامل کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں ان کو. آپ ہمیں بتائیے کہ علی بھائی کہ ہم نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے میں ایک ٹی وی چینل جیو نیوز پر ایک پروگرام نشر ہوا جس کو ہوسٹ کیا تھا طلعت حسین نے, اور اس میں کالعدم تنظیم کے جو سربراہ ہیں احمد لدھیانوی کو وہاں پر مدعو کیا گیا. تو آپ کے فرسٹ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے ذہن میں کیا ایسی بات تھی میزبان کے یا پورے جو پروڈکشن ٹیم تھی کہ ایسے شخص کو کیوں وہاں پر لا کھڑا کر دیا گیا اور اس سے ایسے سوال کیوں پوچھے گئے جس سے شیعہ مسلمانوں کے جو ان کی تکفیر ہوئی ہے, ان کو دکھ پہنچا ہے اور پھر بعد میں معافی مانگ لی گئی. دیکھیں, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو ایسا کام کریں کیوں پھر جا کے معافیاں مانگیں, یہی بات آپ نے کی ہے. تو یہ مطلب کوئی رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہے جو کہ آپ کسی لیڈنگ نیوز چینل ایک اتنے بڑے ملک کا اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے تو آپ ایتھکس اور سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کر سکتے. کسی آج آپ جا کے کسی ایک اپریسڈ کمیونٹی کے قتل کے اوپر جا کے ناچیں, اور انہوں نے باقاعدہ وہ گانے چلائے ہیں جس میں یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں کہ جی سینچری ہو گئی, کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا اس پہ سینچری ہو گئی, اور پھر جا کے یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. تو میرے تو خیال میں شہیدی صاحب نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا اور جا کے چلے گئے. میں تو ان کی جگہ تو میں کبھی تھوکتا بھی نہیں جیو پہ جا کے. اچھا, وہاں پہ امین شہیدی کو علی ناطق ہم دیکھتے ہیں کہ امین شہیدی کو بلا کے بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس میں, علی بھائی آپ ہی بتائیے اس بارے میں کہ امین شہیدی کو بلانا پھر وہ ایسے سوال کرنا. نہیں, انہوں نے ٹریپ کیا ایک طرح سے کہ ایک طرح کی فالس ایکویولنس بنانے کی کوشش کی ہے. جو باتیں طلعت حسین نے کی ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور بالکل ایسے کہ وہ سپاہ صحابہ کا آدمی ہے. اس نے کہا کہ جی وہ ریلیجس پارٹی ہیں تو آپ بھی ریلیجس پارٹی ہیں, کیا ریلیجس پارٹی ہونا چاہیے, یہ کیا فضول بات ہے. ایک ریلیجس پارٹی ہے جو ناٹسی پارٹی ہے, اور ایک ریلیجس پارٹی ہے جو کہ پیپلز پارٹی ہے, یا پولیٹیکل پارٹی ایک ناٹسی پارٹی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے. تو ان دونوں کو کیا آپ برابر کھڑا کر دیں گے؟
ایک ناٹسی پارٹی بھی تو پولیٹیکل پارٹی تھی, اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیا, تو وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو یہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو کیا دونوں کو پولیٹیکل پارٹیوں کو بین کر دیں؟ اس قسم کی فضول بکواس انہوں نے کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ انتہائی جو ہے نا یہ الارمنگ بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ صحیح بات کر رہے ہیں, مثلا روشنی ہے, علی ناطق کی جس کو رن کرتے ہیں, اور یا LUVP روز ہمیں بین ہوتے ہیں. ابھی ان کے جو کرندے ہیں وہ ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ پہ بین لگا دیں گے. جیو پہ کوئی کیوں نہیں بین لگاتا کہ بھی یہ جو ہے یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس قسم کا وائلنس. ٹھیک ہے, میں علی ناطق کو شامل کرتا ہوں پروگرام میں. خوش آمدید بھی کہتا ہوں علی ناطق آپ کو, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر جو میں نے ابھی علی تاج سے بات کی تھی کہ جیو نیوز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, پتہ نہیں نام لینا چاہیے ٹی وی کا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ جیو نیوز پہ وہ پروگرام نشر ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک میزبان کا یا ایک ٹی وی چینل کے جو پروڈکشن ٹیم کا اس طرح سے کسی کو اپروچ کرنا, پھر اس کو اپنے پروگرام میں بلانا, سوال کرنا عجیب پھر آخر میں معافی مانگنا, تو آپ اس سارے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں ایسا ہے کہ جس طرح سے جیو نے ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کو اپنے پروگرام میں بلایا اور پورے گھنٹے کا پروگرام کیا, اس کی کوئی اور مثال دنیا کے کسی اور بھی میڈیا میں نہیں ملتی. دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں بھی ہیں, لیکن اس کی کوئی مثال مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے کسی اور میڈیا چینل نے, کسی بھی میڈیا ہاؤس نے صرف جیو ٹی وی ملوث نہیں ہے, باقی بھی. اچھا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی دے چکے ہیں. جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی, ہم آپ کی آواز بات سمجھ نہیں پائے. جی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے جیو نے طلعت حسین کے پروگرام میں سپہ صحابہ نئے نام کے ساتھ جنہیں اہل سنت والجماعت کے نام سے پکارا جاتا ہے, جس طرح سے انہوں نے احمد لدھیانوی کو ایک پورے گھنٹے کے پروگرام میں لائیو ٹی وی پر جگہ دی ہے, اس کی کوئی اور مثال انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. دہشت گرد تنظیمیں پوری دنیا میں موجود ہیں, لیکن ایسی کوئی بھی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں پر ایک دہشت گرد کو, ایک سیلف پروکلیم دہشت گرد کو جو پراؤڈلی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں, ان کو لائیو ٹی وی پہ اپنے ہیٹ سے بھرپور جو ہے نفرت انگیز جو ان کے خیالات ہیں اس کا پرچار کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن اس میں صرف جیو ملوث نہیں, اس میں پاکستان کے باقی میڈیا ہاؤسز بھی اس طرح کے پروگرام پہلے نشر کر چکے ہیں. BBC کی ایک ایگزامپل موجود ہے, BBC اردو نے ملک اسحاق کو اس طرح سے ایئر ٹائم دیا ہے, اور باقی چینلز بھی کر چکے ہیں. جو اس میں طلعت حسین کے پروگرام میں جو نمایاں چیز مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک فالس سیکٹیرین بائنڈری کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ میسج دیا گیا کہ ایک سیکٹیرین سنی شیعہ وار ہو رہی ہے, دونوں فرقے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ وائلنس ہے کہ ایک شیعہ جا کر کسی سنی کو مارتا ہے, وہ آ کے ایک شیعہ کو مارتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نظریات پر رہنے والی دہشت گرد تنظیمیں باقی لوگوں کو مار رہی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ہی ایک سیکٹیرین وار ہوتی جس میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے, تو پاکستان میں پچھلے 30 سال میں کتنی سنی میسکریوز بنی ہیں, کتنی دفعہ ہوا کہ ایک سنی مسجد کے اوپر جمعے کے خطبے کے اندر ایک پوری مسجد کو اڑا دیا گیا ہو, کتنی دفعہ ہوا کہ ہر ہفتے جمعے کے دن 100 سنیوں کو مارا گیا ہو اور ان کی قبریں بن رہی ہوں. کیا کبھی تبلیغی جماعت کے اجتماع پر یا کسی بھی سنی اجتماع پر دھماکہ کیا گیا؟ یہ ایک ون سائڈڈ وار ہے جس کے اندر ایک خاص دہشت گرد ٹولہ ہے جو نہ صرف شیعوں کو بلکہ صوفی سنی بریلویوں کو, احمدیوں کو, مسیحیوں کو, سب کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی, ٹولہ جو ہے یہ تکفیری دیوبندی ہیں, اور یہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے LUVP کے فیس بک پیج پہ ایک ویڈیو لگائی ہے جو یہ کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے, اور اب یہ بات بالکل 100% کلیئرٹی کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا میں اور ایون پاکستان کے میڈیا میں آ چکی ہے کہ یہ تکفیری دیوبندی ہیں جو کہ شیعوں کو مار رہے ہیں, سنیوں کو مار رہے ہیں, اور جیسے کہ علی ناطق نے کہا کہ اور مائنورٹیز کو بھی مار رہے ہیں. There is no doubt about it. اچھا, آپ علی آپ دیکھتے ہیں کہ
ایک پروگرام یہ جو چلا ہے اس میں ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جس میں کوئٹہ کے حوالے سے وہ گانے گاتے ہیں سینچری کر لی گئی اور بلا بلا بلا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ایسی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے اور اسپیشلی کلدن تنظیم کے رہنما جو اس وقت ٹی وی پہ آ کے اس طرح کے کلیم کرتے ہیں اور شیعوں کو مارنے کی بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کرتے ہیں, پھر شیعوں کو کافر وہ سمجھتے ہیں. تو حکومت, آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت اس سارے واقعے میں کہاں کھڑی دکھائی دیتی ہے؟ حکومت ان کی گودی میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حکومت کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ سعودی عربیہ کی پٹھو ہے, وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں ان سب کو. یہ دیوبندی جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد پاکستان میں 5-10% ہے, جبکہ وہ 60 یا 70, 60 یا 70% مدرسے چلا رہے ہیں. ان کے پیسے مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں. نواز شریف کی ساری پراپرٹی ادھر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں دیوانی کے ساتھ. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں, بیٹھ کے وہ دعائیں کر رہے ہیں. پھر وہ جو ہے سو کالڈ آپ کا فیڈرل انٹیریئر منسٹر چودھری نثار, وہ ان کی گودی میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. ٹیررسٹ کے ساتھ ان کے پورے لنکس ہیں. داعش کو عراق میں یہ 1 لاکھ لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں پرائیویٹ فنڈر سعودی عربیہ سے. اسی طرح داعش پاکستان میں لال مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے, اور سپاہ صحابہ جو کہ SWJF ہے آپ کو کہتی ہے, یہ داعش ہے. یہ سب لوگ ایک ہیں. تو حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کیوں اتنی ہچکچا رہی ہے؟ وہ خود ٹیررسٹ ہیں, وہ کیوں کریں گے؟ وہ بغیر داڑھی کے ٹیررسٹ ہیں, یہ داڑھی رکھتے ہیں, اور فرق کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے پچھلے دفعہ ایک وزیر داخلہ کا بیان بھی دیکھا تھا کہ ہم جو مولانا عبدالعزیز ہیں ان کو پکڑنے میں ہم ہچکچا نہیں رہے, لیکن حالات کی وجہ سے ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, اس طرح کا کوئی بیان تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریٹن معافی مانگ لیا. تو معافیاں جو مانگتا رہے قتل کر کے یا اس طرح کی وارداتیں کر کے, تو ہم مان لیں گے؟ یہ تو مطلب میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. ان کا جو چلتا ہے دانا پانی وہ سعودی عربیہ سے چلتا ہے, اور ادھر سے وہ داعش کو سپورٹ کرتے ہیں. ادھر کی داعش ابھی وہ آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں, اگین میں اس ویڈیو کی بات کروں جو LUBP کے فیس بک پہ, اس میں جو باقاعدہ طلبہ ہیں جامعہ حفظہ کی, انہوں نے گانے گائے ہیں کہ جی ابو بکر بغدادی کی جیت ہو اور اس کی حکومت پاکستان میں بھی قائم ہو, اور ہم کریں گے قائم. اس سے پہلے بھی ایک کسی طرح کی ویڈیو آئی تھی جس میں جی اس میں وہ خط لکھا گیا تھا جامعہ حفظہ کی طالبات کی جانب سے کہ وہ آئیں بدلہ لیں, اور جو آپریشن ہو رہا ہے ضرب عضب اس کا, اس کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے. میں نے جو خط وہ پڑھ کے سنا رہی ہیں اس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں. جی ہم نے وہ چلائی بھی ہوئی ہے, ہم نے ایک پروگرام میں اپنے ختم ہو جائے. جی ہم نے وہ چلائی ہوئی ہے اپنے پروگرام میں ویڈیو, اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے ساتھ میں, ہمارے ساتھ اس دن موجود تھے پاکستان سے, کیا کہتے ہیں ان کو, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے ہمیں ترجمہ بھی کر کے دیا تھا, انہی کی سورس سے ہم نے ویڈیو حاصل کی تھی. اچھا آل ناطق, آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں یہ جو تکفیری لہر چلی ہے, اس کا ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ گہرا تعلق ہے, تو اس اثر و رسوخ کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں, جو جسے ہم تکفیری لہر کہہ رہے ہیں, اس کو میرا خیال تھوڑا سا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ضروری ہے. صرف تکفیری کہہ دینے سے یہ چیز ڈیفائن نہیں ہوتی, اور بہت سالوں سے جو ایک شناخت کا مسئلہ ہے اس کو مین اسٹریم میڈیا میں بھی چھپایا جاتا ہے, اور بلاگرز بھی اس کو سوشل میڈیا پر بھی کھل کر نہیں لکھتے. تو اس چیز میں تو جی عالیہ, آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بعض دفعہ, تو پتہ نہیں شاید سگنل پرابلم ہے اس طرف سے. جی دیکھیں علی عباس تاج نے پہلے عالیہ ناطق آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ اپنا ذرا سگنل چیک کریے, یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سگنلز پورے ہوں وہاں بیٹھیے آپ. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی آپ اپنی بات دہرائیے گا.
چلیں ابھی آواز نہیں آ رہی. علی طاہر آپ ہمیں بتائیے اسی بارے میں جو میں نے سوال علی ناطق سے کیا تھا کہ ہمارے جو ملک میں تکفیری جماعتیں ہیں ان کے جو ہیں سیاسی جماعتوں سے بہت زیادہ رابطے ہیں, اور اسی طرح جب طالبان حملہ کرتے ہیں تو ان کو گراؤنڈ پہ لاجسٹک سپورٹ جو سپلائی ہوتی ہے وہ انہی کلدم جماعتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے تبلیغی جماعت جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. فنڈنگ کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ فی الحال سیاسی حوالے سے میں بات کروں کہ سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اثر رسوخ ان کا ہے تکفیریوں کا, کلدم تنظیموں کا یا طالبان کا, سیاسی پارٹیوں کے کچھ نمائندگان کے ساتھ بلکہ اثر رکھنے والے افراد, سب سیاسی جماعتوں میں, مطلب آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں, اس میں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو لبرل سیکولر کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا اورنگزیب فاروقی کو ارسٹ کیا, سندھ میں ان کی حکومت ہے, وہاں پہ شکارپور میں جو دھماکہ ہوا اس میں سپورٹ کس نے فراہم کی, اورنگزیب فاروقی کی آرگنائزیشن نے پرووائڈ کیے. پہلے یہ جو ہے نا معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر, ان کو دیوبندی کرتے ہیں, سنی سے دیوبندی کنورٹ کرتے ہیں, پہلا سٹیپ. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ جی وہ جائیں سپاہ صحابہ کے اندر جا کے لوگوں کی تکفیر کریں, انہیں ماریں, موت کا اور جہاد کا جذبہ پیدا کریں, مارے اور مریں اور یا پھٹ جائیں یا مار دیں, یہی سکھاتے ہیں. اور وہی ہوا شکارپور میں, وہ کیا پکڑا پیپلز پارٹی نے, یہ کوئی ایک جماعت میں نہیں گھسے ہوئے, یہ ہر جماعت میں گھسے ہوئے اور ساری گیم پیسے کی ہے. اس میں جو ہے نا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو اس کو جو علی ناطق کہہ رہے تھے ان کی پراپر شناخت ہونی چاہیے, اور ان کی پراپر شناخت دیوبندی آئیڈیالوجی سے ہے. دیوبندی آئیڈیالوجی کی یہ جو تکفیریت پھیلا رہے ہیں جو لوگ, ان کو ہم نے کلیئرلی ڈیفائن کرنا, نہیں تو کل یہ پھر نام بدل کے آ جاتے, یہ یا دیوبندی ہیں یا یہ وہابی ہیں. ابھی یہ اپنا نام آئیسس رکھ لیں گے, بوکو حرام رکھ لیں گے, طالبان رکھ لیں گے, القاعدہ رکھ لیں گے, ASWJ رکھ لیں گے, سپاہ صحابہ رکھ لیں گے, تبلیغی جماعت رکھ لیں گے, ہیں ایک ہی. تو ان کی پہچان کیسے ممکن ہوگی؟ جو شیعوں کو مارتے ہیں وہ دیوبندی ہیں. سوری آپ ریپیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں ان کی جو بھی شیعوں کو مارے گا وہ دیوبندی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میرا خیال ہے اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں جی تو نہ صرف شیعوں کو بلکہ داتا دربار میں سنیوں کو یا مختلف صوفی شرائنز پہ جو حملے ہوئے ہیں لیبیا سے لے کے پاکستان تک, یہ صرف وہابیوں اور دیوبندیوں نے کیا. اچھا علی ناطق آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ابھی صحیح؟ جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے, اگر آپ نے نہیں سنی ہوگی تو علی طاہر سے میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی طور پر یہ ان کو سپورٹ ملتی ہے کلدم تنظیموں کو یا دوسری جو تکفیری جماعتیں ہیں, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو ایک 3 لیولز ہے جس کے اوپر یہ دہشت گرد یا شدت پسند جماعتیں آپریٹ کرتی ہیں. ایک ہمارا سوشل فیبرک کا لیول ہے جس کے اندر ایسی جماعتیں جو آپ کے معاشرے میں عام لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے کام کرتی ہیں, جس کے اندر تبلیغی جماعت آتی ہے جو آپ کے ملک کے ہر دوسرے کونے میں, ہر شہر ہر گاؤں میں جاتی ہے, لوگوں سے ملتی ہے, ان کا ایک خاص طور کا ذہن بناتی ہے اور آپ میں ایک خاص معاشرتی تبدیلی لے کر آتی ہے. یہ ایک سوشل فیبرک کا کام ہو رہا ہے. پھر آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں جس کے اندر جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ ہے, سمیع الحق گروپ ہے, جماعت اسلامی ہے, اس طرح کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ جو مین اسٹریم آپ کی سیاسی پالیٹکس یا الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے اندر کام کرتی ہیں. اور پھر تیسرا لیول آتا ہے جس کے اندر آل آؤٹ ٹیررزم ہوتی ہے, جس کے اندر ان کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں جس کے اندر تحریک طالبان ہے, سپاہ صحابہ ہے, اہل سنت والجماعت, لشکر جنگی, جند اللہ, یہ سب. تو یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے جو آپ کے ملک کے, آپ کی ریاست کے ہر سبجیکٹ کے اوپر آپریٹ کرتا ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ آپ کی معاشرتی فیبرک ہے, یا چاہے وہ ایک جو مین اسٹریم یا ہینڈز آن ٹیررزم ہے اس میں کرتی ہیں. اس میں آپ کی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا MQM کا, ایک تو اس میں آپ پہلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوف کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ دہشت گرد عناصر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف ان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے اور اس لیے ان کے خلاف ایکشن کرنے سے یہ گریز کرتے ہیں, جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے.
لیکن ان سیاسی جماعتوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شاید اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب وہ خود بھی ان سے محفوظ نہیں رہیں گے. ہم نے پچھلے الیکشن سے پہلے دیکھا کہ آپ کی جو سیکولر یا سو کالڈ لبرل پارٹیز ہیں, جس کے اندر پیپلز پارٹی, MQM اور ANP شامل ہیں, ان کو بار بار نشانہ بنایا گیا, ان کے MPs اور MNAs کو اٹیک کیا گیا, اور ان کو الیکٹورل کیمپیننگ نہیں کرنے دی گئی. تو اس میں یہ سب عناصر شامل ہیں, اور جب تک ایک آپ کی ایک کنٹری وائڈ آپ کی ایک پولیٹیکل بل نہیں آئے گی, اب سب جماعتیں اس پہ متفق نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف ایک آل آؤٹ آپریشن کیا جائے اور ان کو نہ صرف ملٹری ایکشن بلکہ لانگ ٹرم ایک پلان کے تحت اس دہشت گردی کو اور شدت پسندی کو ختم کیا جائے, تو تب تک تبدیلی کا سوچنا بہت مشکل ہے. اور ابھی تو شاید ہم بہت بنیادی لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے ریاستی سطح پر یا ملکی سطح پر, معاشرتی سطح پر یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے, کیا ہم اس دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ہم نے کیا انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, کیا ہم ان کا نام لینے کو تیار ہیں. ابھی تو ہم ریاستی لیول پر, میڈیا کے لیول پر, ایون عوامی لیول پر اس کنفیوژن میں اور ڈینائل میں ابھی تک شکار ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی آپ کی ایک میجورٹی ان کا نام لینے کو تیار ہے, نہ ہی یہ کہنے کو تیار ہے کہ ان کی مسلکی یا آئیڈیولوجیکل وابستگی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی, آپ ہم بات کریں کہ یہ جو تکفیری جماعتیں ہیں ان کے سیاسی پارٹیوں سے کتنے روابط ہیں. ایک اور اہم پہلو یہ ہے جو ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں بعض چندہ لیتی ہیں, بعض جیسے کافی عید کے مواقع پہ کھالیں بیچ کے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, ان کے خیراتی ادارے ان کے چل رہے ہیں. NGOs کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے پیسے وہاں سے بھی آتے ہیں, بیرونی فنڈنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ کیسے روکا جائے اس کو؟ لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈومیسٹک فنڈنگ ہے جی, اور دوسری فورن فنڈنگ ہے. جو ڈومیسٹکلی یہ اپنی طاقت کے زور پہ کھانے والے یہ وہ کرتے ہیں, لیکن جو مین چیز ہے جو کہ ایکچولی اس کا کم حصہ ہے وہ ہے باہر سے فنڈنگ آتی ہے, مثلاً مڈل ایسٹ سے. اور اس میں بھی میں پھر بھی بلیم کروں گا امریکہ کو, یورپین کنٹریز کو, کہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے نا فری پاس دیا ہوا ہے ان کو کہ ہاں جی کر ہی جاؤ, اور وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں. لیکن اب یہ وائلنس جو کہ وہابی دیوبندی وائلنس ہے اب انگلینڈ میں بھی گھس گیا ہے. امریکہ میں انہوں نے نیو یارک میں ابھی پچھلے ہفتے 3 لوگوں کو پکڑا ہے جو کہ ISIS کے لیے جا رہے تھے. تو یہاں پہ جو چاہے بلیک امریکن ہے چاہے وائٹ امریکن ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اس قسم کے فضول دیوبندی یا وہابی خیالات ان کے اندر گھس رہے ہیں. تو جب تک اس چیز کو اس کے سورس سے نہیں کنٹرول کیا جائے گا ختم, اور اب یہ میں یہاں پہ جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو انہیں ختم کرنا ہی پڑے گا, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو رہا. یہ پوری دنیا میں پھیلے گا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مظالم اس میں عراق میں یا پاکستان میں ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں بچنے والے. ویسٹرن یورپ اس کی لپیٹ میں ان قریب آنے والا ہے, اور بلکہ آگے ہے, اور امریکہ تک یہ آگ پہنچ رہی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. جو ان کی فنڈنگ ہوتی ہے یا جو تکفیریزم کو جو لوگ پروموٹ کرتے ہیں, اور جو تکفیریت کے بیس پہ کہ کوئی اگر ہم سے کسی طرح سے ایگری نہیں کرتا تو ہم اس کو مارتے ہیں, جو اس راستے سے چلتے ہیں, جو اس چیز کو اچھالتے ہیں. دیکھیں, ایک بات ہے کہ کسی نے فتوے میں لکھ دیا کہ جی میرے خیال میں فلاں فلاں کافر بات ختم ہوگی, کسی مذہب نے لکھ دیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے جی. لیکن جو اس چیز کو اچھالتے ہیں اور نازی جرمنی کی طرح اس چیز کو ایک مہم چلاتے ہیں کہ وال چاکنگ کریں گے, ہم اس کو ماریں گے, اس کو ماریں گے, کوئی یہ نہیں رہے گا, کوئی وہ نہیں رہے گا. جیسے ابھی یہ طاہر اشرفی جو کہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں, وہ تقریر کرتا ہے کہ جی بڑی خوشی ہوئی اس کو کہ فلانے ملک میں کوئی شیعہ مسجد نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کرے اس کو آپ لگائیں چیئرمین علماء کونسل کا, تو اس طرح سے تو نہیں کام چلے گا. اس قسم کے کام ختم ہونے پڑیں گے,
اور جو سیاستدان ان لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، جس میں فیڈرل منسٹر شامل ہے، پرائم منسٹر شامل ہے، ان کو ختم کرنا پڑے گا سب کو. اس میں یہ ناٹسی جرمنی ہے، ناٹسی جرمنی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. تو آپ اعلی ناطق آپ بتائیں کہ آپ کو کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ اس طرح کی پالیسی یا اس طرح کا کوئی لیڈر سامنے آئے گا جو اس سب گند کو ختم کرے گا؟ چلے ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے اعلی ناطق، اور علی تاج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا.